الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ایک صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، اپنے آپ کو اور اپنی خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کے ذیل میں ہمارے پاس دو طرح کے قانون ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر ساری دعاؤں کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے کھلی. ایک وہ ہے جو منجیات ہے، جو نجات دینے والی، اور دوسری وہ ہے جو ہلاکت سے بچانے والی. دیکھیے دونوں میں بہت فرق ہے. میں اس فرق میں آرام نہیں جانا چاہتا ہوں کہ منجیات کیا چیز ہے، وہ چیزیں جو نجات تک انسان کو لے جائے گی وہ کیا ہے، اور کون سی چیزیں مہلکات ہیں کہ اگر آپ نے کیا تو وہ. لیکن میں آج کے اس خطبے میں اسی آیت کے ذیل میں ایک موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت ظاہراً آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اس اینگل کی طرف، اس پہلو کی طرف، اس زاویے کی طرف بہت کم دھیان لوگ دیتے ہیں. مثلا آج ایک بحث، ایک انسان بدبخت ہے، ایک انسان بیچارہ ہے. ہمارے وہاں ایک دوسری لفظ بھی کہا، ایک انسان بدقسمت ہے. اس کو خوش قسمت کیسے بنائے، اس کو نیک بخت کیسے بنائے، اس کو کیسے جو ہے اس کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل کر دے، ہے نا ایک سوال. آج ہمارے وہاں بہت عام تصور ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان کی بدبختی دور ہو جائے، ہے نا ایک سوال. ان کی زندگیوں سے کمیوں کو دور کر سکیں، ان کے نقائص کو دور کر سکیں. بہت جنون سوال ہے، اور اس پہ اسلام جانتے ہیں وہ مذہب کا نام ہے جس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں انسان کو مشکلات سے باہر نکالنے کا راستہ نہ بتائے. ایک چیز جو ہم بارہا سنتے ہیں اس کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فیملی لائف میں اسلام بہت فیملی لائف کے بارے میں بہت بات کرتا ہے. میں نے کہا یہ آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے تو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ. تمہاری جس طرح ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسی طرح تمہاری ذمہ داری ہے اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس چیز میں بچانے میں آج جانتے ہیں کیا سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے ان جوانوں کا آتا ہے. آپ آج بھی اور ہمیشہ سے دیکھ سکتے ہیں، اگر بوڑھے نماز پڑھنے آ رہے تو آ ہی رہے ہیں، لیکن مسجد میں جوان آئے، یہ
خود ایک ہنر ہے. اسی لیے امام ہمارے فرماتے تھے کہ آپ کا 6 سال کا بیٹا ہو گیا تو بچے باپ کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. عملی ٹریننگ اسی کو کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے لے آؤ مسجد میں, اور آزاد نہ چھوڑ دو کہ مسجد میں پورے اچھل کود کرتا رہے, بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاؤ. اس کو نماز نہیں پڑھنا آتی, اس کو نماز پڑھنا پہلے تو خالی اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ اس کو, پھر بعد میں ذکر سکھانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ جو ہمارے جو ہے والدین ماں باپ ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری قوم میں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو بس ہے بھائی, اور ہم نے ہی اللہ پر احسان کیا تمہارا بچہ کیا احسان کرے, ہم ہی احسان کر کے پورا کر لو. یہ ایک بہت غلط فکر ہے. اسی لیے سعادت اور شقاوت جو ہے, کامیابی اور ناکامی, اچھی قسمت والا بدقسمت ہونا, یہ خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کرنا, اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے. یہ کہنا 100% غلط ہے کہ اللہ نے ہی اس کو بدبخت بنا دیا. نہیں, اللہ کسی کو بدبخت نہیں بناتا. آج آپ قرآن کی آیت پڑھیے, اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے انسانوں, تم جانتے ہو ہر طرح کی برائی دنیا میں, چاہے زمین میں ہو یا دریا میں ہو. یہ زمین اور دریا میں یعنی پوری دنیا کے ذرے ذرے میں اگر کہیں برائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں سے پھیلائی ہوئی ہے. تم نے اس کو یہ چیز رواج دی ہے, خدا نے اس کو نہیں قرار دیا. تو آپ بہت دور نہ چلا جاؤ, میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنائیں, بدبختی سے ان کو قسمت والا بنا دیں. جانتے ہیں ایک سمپل قانون, بڑا عجب ہے یہ سمپل قانون. اچھا آج ہم سوچتے ہیں شاید یہ ایسا نہ ہو, لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا. وہ کیا ہے؟ عجیب ہے یہ. فرمایا اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھاؤ, صلہ رحمی کرنا سکھاؤ, ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا بناؤ, ان کی خبر گیری کرنا انہیں سکھاؤ, رشتہ داروں کے پاس انہیں لے جاؤ, ملاؤ. حتیٰ اللہ کا رسول فرماتا تھا چاہے 1 سال پورا سفر کرنا پڑے ان تک پہنچنے کے لیے تو بھی چلے جانا. اب اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. آج تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں 1 سال نہیں لگے گا. آپ کسی بھی حصے میں دنیا کے جائیں گے 1 سال تھوڑی لگنے والا ہے آپ کو. اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کسی آدمی کو لیے بہانہ نہ ہو, ارے بھائی کیا کروں میں اتنی دور رہتا ہوں اور اتنی دور رہتا ہوں. اللہ کے رسول کہتا ہے اگر 1 سال کے فاصلے میں بھی ہیں چلے جانا. پوچھا ایسا کیوں؟ یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری بدبختی کو, تمہاری بدقسمتی کو قسمت میں بدلنے والی چیز رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے. آپ دیکھو آج جو چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے, وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ایک یہی ہے, اتنی بزی لائف ہے, کسی سے مل نہیں پاتے, کسی کے پاس جا نہیں پاتے, کسی کی خبر گیری نہیں کر پاتے ہیں. یہ بہانہ ہمارے پاس ہر وقت ریڈی رہتا ہے. یعنی آپ ایکسکیوزز جو ہیں, بہت سارے ایکسکیوزز تو اپنے جیب میں لے کے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں. ادھر کسی نے کہا ادھر آپ کو سامنے رکھ دیا. آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ رہے, آپ کو کیا پتا میں کیا کیا کر رہا ہوں, مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملتا. بھائی جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے لیے اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوگا. یاد رکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جن بندوں نے مجھے بھلا دیا ہے اگر میں بھلا دوں گا تو ان پہ بہت بھاری پڑے گا. یہ یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے کہ جب تم مجھے بھلاؤ گے اور میں نے اس کے بدلے میں تمہیں بھلایا تو تمہارے لیے بہت بھاری پڑنے والا. اب میں ایک واقعہ آپ کو ذکر کرتا ہوں, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. نہیں, اللہ اپنے کتاب میں کہتا ہے میرے رسول کو میں نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا
تاکہ میرے بندوں کو میرا رسول جینے کا سلیقہ سکھائے۔ آج یوں ہی آیت نہیں ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، اگر بیسٹ لائف گزارنا چاہتے ہو، اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پاکیزہ بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، تو تم رسول کے پیچھے چلنا سیکھ لینا۔ جس قدر تم رسول کی زندگی کو اپنے وجود میں لاؤ گے، اتنا ہی تمہاری کامیابی کا گراف بڑھ جائے گا۔ آج ہم یہی وجہ دیکھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے انسانوں میں کچھ میں کامیابی ہے، کچھ میں ناکامی ہے۔ اس کی سبب کیا ہے؟ اس کا سبب آج بھی شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے کہ میں نے اپنے رسول کی زندگی کو 100% اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ یہ بہت حیرانی کی بات نہیں ہے؟ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہوں، جس رسول کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا ایمان اس کی رسالت کی گواہی اور اس پر ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اگر اسی کے بارے میں پوچھے تمہاری زندگی میں تمہارے رسول کا کتنا حصہ ہے، تو ہر آدمی شاید فیصد کے حساب سے بتا سکے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1% بھی ہے ہمارے پاس۔ پھر آپ کیسے مسلمان؟ میں کیسا مسلمان ہوں؟ ہمارے پاس کیسا ایمان ہے جہاں دور دور تک نہ رسول کی نہ ہی امام کی جھلک میرے وجود میں نظر آئے؟ اب آپ سناتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی رسول اللہ نے کہاں سے؟ مکے میں۔ اور جانتے ہیں نا سب سے زیادہ جو اذیت کا سامنا رسول اللہ، حتیٰ آپ کہہ سکتے جنگیں جو بھڑکائی رسول اللہ کے خلاف، اکثر کیا بیس مکہ تھا۔ حتیٰ مدینے آ گئے، جب مدینے آ گئے تو بھی انہوں نے دشمنی دشمنی دشمنی، کبھی ڈائریکٹلی آتے تھے، کبھی انڈائریکٹلی آتے تھے، کبھی اکیلے آئے، کبھی لشکر لے کر آئے، دوسرے قبیلوں کو بلا منگا کے معاہدہ کر کے آئے۔ آج جنگ احزاب کا مطلب ہی یہ تھا، جنگ احزاب یعنی تمام قبیلے اکٹھا ہو گئے رسول اللہ سے لڑنے کے لیے۔ اب ایسے وقت میں آپ بتائیے، جو ایسے وقت میں مکے کے لوگ اتنے بڑے دشمن بن کر آئے ہوں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ میرے اور آپ کی سوچ کہتی ہے کہ دشمنی یعنی دشمنی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ارے بھائی دشمن سے تھوڑی ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہے نا۔ اور اگر کوئی ہاتھ ملا لے، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈرپوک کہیں کا، یہ ڈر گیا، ہے نا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اسی رسول کی سیرت میں ایک انوکھا پہلو پایا تھا۔ مکے میں جب حالات خراب ہوئے، میں نے 5ویں تاریخ ہجری، اب ہجرت تو شروع ہی ہوئی رسول اللہ جب مدینے آ گئے، تو 5واں سال ہجرت کا تھا۔ مکے میں لوگ بڑے شدید تکلیف میں آ گئے، بہت پریشانی میں آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی رسول اللہ نے ایک بڑے جو ہے، اگر آج کہیں آپ تو 500 سونے کے سکے، 500 دینار جمع کیا اور کہا کہ یہ مکے کے لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے یہ عبداللہ ابن علقمہ خزائی کے ذریعے، عبداللہ ابن علقمہ خزائی کو دیا، کہا یہ پیسے لے جاؤ اور ابو سفیان کو دینا، ابو سفیان کو دینا، اور اس سے کہنا کہ جو مکے میں بہت پریشان لوگ ہیں، میرے عزیز و اقربا چاہے دور کے ہوں یا نزدیک کے ہوں، ان سب کی ہیلپ کرو، ان سب کی مدد کرو تاکہ اس پریشانی سے دور ہو، نکل جائیں، باہر نکلنا ہے۔ آپ کبھی سوچئے جو لوگ رسول اللہ کے خون کے پیاسے ہوں، اللہ کا رسول جب وہ پریشانی میں آئے تو اللہ کا رسول نے کیا کیا؟ کبھی دیکھو ان کا طریقہ عمل، ان کی سیرت، ان کی روش، ان کا کام کرنے کا طریقہ وہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں ان کو انسان بنانے آیا ہوں، تو میں ان کا جو کام ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے نہیں سوچتا ہوں کبھی، جو انہوں نے کیا مجھے بھی اس کا بدلہ دینا چاہیے، ایسا نہیں۔
اب جب یہ 500 دینار جو ہے لے کے گیا اور ابو سفیان کو دیا عبداللہ ابن علقمہ خزاعی نے، اور کہا کہ ہمارے رسول نے یہ کہا ہے، تو جانتے ہیں اس کے بعد جو پیسہ آیا تو چیخ پڑا، بے ساختہ بول پڑا. اور واقعی نا دیکھیے کبھی کبھی انسان کے اندر کی جو آواز ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے نمایاں ہوتی ہے، بہت جلدی عیاں ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی ہاتھ میں پیسہ پہنچا اور مال پہنچا اور لوگوں کو بانٹنا شروع کیا، وہ بول پڑا، ابو سفیان بول پڑا. اس سے کہا اے کاش میں جان سکتا، اے کاش مجھے پتا ہوتا. آپ ذرا ضرور سوچئے، کہتے کہ میں بتا سکتا تمہیں کہ محمد کیا ہے اور ہم کیا ہیں. کہا ہم وہ ہیں جو محمد کے ایک ایک خون کے پیاسے ہیں، اور محمد وہ ہیں جو ہر اچھائی ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے یہ ایک سیرت ایسی ہے جو ابو سفیان جیسے لوگوں کو بھی کنورٹ کر دیتی. آپ دیکھو اس سے دشمنوں کو بھی ان کے وجود میں تبدیلی لا دیتی. کہتے ہیں ہم کس طرح کی بدبختی میں مبتلا ہیں اور وہ کس طرح نفس کے سکون میں مبتلا. ہم سوچتے ہیں انتقام لے کر ہم کو سکون ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ معافی دے کر تمہیں سکون ملے گا، اچھائی دے کر تمہیں سکون ملے گا. عزیزان گرامی، یہ جو قانون ہے نا اسلام کے، اللہ کا رسول کہتا ہے یہ قانون ایک بدبخت انسان کو خوشبخت بنا دے گا. عجیب نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے تبدیلی آئے گی. اللہ کا رسول کہتا ہے یہ کام کرو، تمہاری زندگی میں عظیم تبدیلی آنے والی ہے، ایسی تبدیلی جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. لیکن عزیزان گرامی، یہی کہنا چاہتا ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سچائی یہ ہے کہ جس چیز کو اسلام نے ہمیں دیا تھا ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ویسٹرن نے ہمیں دیا ہے ہم نے گلے سے لگا لیا. آج وہی کر رہے ہیں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں کہ آج ہم وہی کر رہے ہیں. اب یہیں 1 منٹ کے لیے وقت دیجیے، میں دوسرے خطبے میں چلے جاؤں تاکہ بہت تاخیر نہ ہو، ہم آ کر اس سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. میں اس بات کو مکمل کرنے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں. آپ دیکھیں رسول اللہ 10 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے. اب ذرا آپ دیکھیے حدیث اس وقت ارشاد، اس سے پہلے ارشاد فرمایا ہوا یقین ہے. فرمایا اوصیکم الشاہد من امتی والغائب منہم. اے میری امت کے لوگوں جو اس وقت موجود ہو، ان سے میری وصیت یہ ہے. اب دیکھیے یہ جملہ
کہ میری وصیت موجودہ زمانے میں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے لیے یہ ہے. اس کے بعد فرمایا والغائب منہم، اور جو آج پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے. جو موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو ابھی نہیں ہیں ان کے لیے. آگے جو جملہ فرمایا من فی اصلاب الرجال، بلکہ اس سے بڑھ کر جو آج انسانوں کی پشت میں ہیں. اب پشت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جوان جو شادی نہیں ہوئی اس کی بھی اولاد اس میں شامل ہے. ایک بچہ جو آئندہ باپ بنے گا اس کو بھی شامل کر لیا رسول اللہ نے. آگے آپ دیکھیے وارحام النساء، اور ان بچیوں کو جو مائیں بننے والی ہیں ان سب کے لیے میری وصیت ہے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کا رسول اس وقت کہہ رہا ہے کہ اس سارے انسان جو آئندہ قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے میری وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ ان یصل الرحم، خاندان کے لوگوں سے جڑے رہنا. کبھی بھی اپنی فیملیز کو نہیں چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا. اب پوچھے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ ہمارے رشتہ دار تو بڑے بدبخت ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار تو ہمیں ستاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہی تو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہی تو ہم سے قطع تعلق کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے گڈھا کھودتے ہیں، وہی ہمارے لیے کرتے ہیں. آج کسی سے پوچھیے کہ آپ کے رشتہ دار کیسے ہیں، ماشاء اللہ لنترانی تو 5 منٹ تک جاری رہے گی. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اللہ کا رسول کیا کہہ رہا؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں دین کا ایک بڑا حصہ یہی ہے. ذالک من الدین، میں تمہیں بتا رہا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنا یہ دین کے ایک قانون میں سے ہے. کسی نے پلٹ کے کہا اللہ کے رسول بڑے بدماش لوگ ہیں میرے رشتہ دار، آپ مجھے اجازت دیجئے جس طرح انہوں نے چھوڑ دیا اسی طرح میں بھی چھوڑ دوں. دیکھیے آج یہی ہم بھی کہیں گے، جس طرح انہوں نے چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں گے. کیا ہے ہم تھوڑے ان کا محتاج ہے، ہمیں تھوڑے ان کی ضرورت ہے. آج جنرلی یہ بات کیا ہے بھائی ہم نے تمہاری روٹی توڑی ہے کیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا. اب اللہ کا رسول کیا کہتا ہے جب اس سے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ اجازت دیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے؟ اس نے چھوڑ دیا تو اس کو اللہ چھوڑ دے. تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے؟ اس نے کہا نہیں. اب ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر آتا ہوں ویسٹرن کلچر کے بارے میں. کتنی عجیب بات ہے آپ دیکھو. فرمایا 3 چیز سے بہت جلدی تمہاری قسمت خراب ہو جائے گی، تمہارا وجود تبدیل ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم نابود ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا کوئی تمہارا پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. پوچھو کون سی 3 چیز ہے؟ فرمایا 3 خصال من فیہن، 3 ایسی چیز ہے انسان کے اندر جس میں بھی ہوگی. یہ نہیں کہا کہ مومن موقع جس میں بھی ہوگی وہ برباد ہوگا. پوچھا ہو کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا یہ، حتیٰ آگے فرمایا لا یموت صاحبہن ابدا. ان 3 صفت کا مالک جس کے جو بھی ہوگا، جو بھی جن میں یہ صفت ہوگی تینوں، وہ مرے گا ہی نہیں جب تک اس کا عذاب بھگت نہ لے، اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھ نہ لے. یہ مر نہیں سکتا ہے. اب آپ سوچیے اس کیا چیز ہے وہ دیکھیے. یہ فرمایا ایک یہ ہے کالبغی، اگر تم نے زنا کیا ہے، زنا کرنے کی سزا تمہیں اسی دنیا میں بھگت کر جانا ہوگا. بغاوت وہ بھی اس طرح کسی کے ساتھ، جب تک اس کی سزا تم اس دنیا میں نہیں بھگت لوگے تم اس دنیا سے جا نہیں سکتے. دوسرا جو جملہ فرمایا وقطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق تم نے کیا تو جب تک اس کی سزا تمہیں ملے گی نہیں اس دنیا سے جاؤ گے نہیں. عجب ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے اسی دنیا میں نہیں اسی معاشرے میں دیکھا. ایک وقت تھا بہت اچھے حالات تھے اور سب سے دور بھاگتے تھے رشتہ داروں کے،
ایک وقت ایسا ہے تنہائی کا کہ ایک آدمی ان کے پاس نام لے لے کے بلاتے تھے، کوئی نہیں آتا تھا، اور اسی طرح تڑپ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیے دنیا مکافات عمل بھی ہے، اس لیے کسی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہی چیز میرے ساتھ بھی پلٹ کر آنے والی ہے۔ اور تیسری چیز عزیزان گرامی، یمین الکاذبہ، جھوٹی قسم۔ دیکھیں جھوٹی قسم کھانے والے بھی ماشاءاللہ ہمارے وہاں ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں بہت ہیں۔ آپ اتنا کبھی سوچتے ہو خدا کی ذات، خدا کی عظمت اتنی کم ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھا لو؟ ائمہ ہمارے سچی قسم کھانے سے بھاگتے تھے اور ہم جھوٹی قسم کھانے میں استاد بن گئے۔ اور سوچتا ہے انسان کہ ہم جھوٹی قسم کھا کے اپنی بات منوا لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تک اس کی سزا تمہیں ملے گی نہیں اس دنیا سے تم جاؤ گے نہیں۔ تو یہ قانون تھا، میں نے کہا یہ 2 حدیثیں میں نے سنانا تھا، اور واقعاً آج آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ جو بھگت رہے وہ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ آج ویسٹرن والے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ محبت کا جذبہ، ایموشنل جو چیزیں ہیں وہ دور دور تک ان میں پائی نہیں جاتی۔ کبھی آپ سوچتا ہوں، میں نے ایک بار پڑھا ایک پیپر میں کہ امریکا میں یا آسٹریلیا میں کہیں اسی دونوں میں سے کسی کا باپ ایڈمٹ ہوا تو باپ سے پوچھا تمہارے بیٹے کا نمبر کیا ہے، اس نے بتا دیا۔ ہاسپٹل والوں نے تمہارے بیٹے کو فون کیا کہ بھائی تمہارا باپ ایڈمٹ ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دیا آپ نے۔ پھر ہاسپٹل میں نہیں آیا وہ، جب جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر سے انہوں نے فون کیا کہ تمہارے ڈیڈی مر گئے، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ ان کی باڈی کا کتنا پیسہ ملے گا یہ مجھے بتاؤ، اگر میں ان کی باڈی بیچ دوں مجھے کتنا پیسہ ملے گا یہ بتاؤ، مجھے آنا نہیں ہے۔ کتنی بے رحمی نہیں ہے؟ جس آغوش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے وہی آغوش کا پالا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی باڈی بیچ کر، مردہ جسم بیچ کے مجھے کیا ملے یہ بتاؤ، آگے نہ بتانا مجھے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ کبھی سوچتے اتنی وحشی پنا کہاں سے آیا، اتنا جنگلی پنا کہاں سے آیا ان کے وجود میں؟ سیدھا سا جملہ ہے، 15 سال کا ہو گیا وہ گھر سے باہر چلا گیا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اب اس کے دل میں احترام، جذبات، محبت، رحمت، تکریم پیدا کیسے ہوگی؟ پیدا ہوتی ہے اسی قانون سے کہ آپ جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، ملو، آپ اٹھائے اٹھتے بیٹھتے رہو ان کے ساتھ، ان کی گرمی میں، سردی میں، پریشانی میں، خوشی میں، غم میں، تو کیا ہوگا؟ تمہارا دل ان سے جڑ جائے گا۔ تو ایک آہ بھی کریں گے تو آپ تڑپ اٹھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں واقعی اسی ہندوستان میں آپ دیکھیں یہ باتیں کیوں یہاں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ویسٹرن کا طریقہ ہم اپنا کے کامیاب بن جائیں گے، مغربی لوگوں کا طریقہ ہم اپنا کے کامیاب بنیں، جو خود ناکام ہے وہ آپ کو کیسے کامیاب بنائیں گے؟ وہ لوگ جو طرح طرح کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں آپ ان کی سیرت تقلید کر کے کیسے کامیاب بنیں گے؟ دیکھیے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو سکھایا ہے کہ کیسے انسان کو سیکھنا چاہیے۔ صدیوں سال کی تاریخ آپ کو کامیابی کی موجود ہے، وہ نہیں لے رہے ہیں جو ابھی، آپ تو نہیں کہہ سکتے ہزاروں سال سے ان کی تہذیب ہے، 1000 سال تو ان کا وجود نہیں ہوا ابھی تک، تو ان کی بربادی آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں یہ چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں جہاں سے نکلنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں وہ صرف شیطانی حربہ استعمال کرتے ہیں، وہ صرف بربادی کا راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج تک کہیں آپ نے دیکھا ہے ویسٹرن والے آئے ہوں اور اس سوسائٹی کو بڑے کامیاب بنا کر چلے گئے ہوں؟ اسی ہندوستان میں کتنے 100 سال تک انہوں نے، انگریزوں نے حکومت کی، کیا کیا؟ آپ بتا دیجیے کیا کیا انہوں نے، سوائے غلامی کروانے کے اور کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے انجوائے کیا، آپ نے غلامی کی۔
یہی اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ غلامی آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی، یہ اسلام کی غلامی انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت پر اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحل الکرامت علیک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول العالمین امام المتقین۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ وامام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاد بہ علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مومنین قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ضعیفوں پہ رحم فرما، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔